میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ چکے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 98 تک۔ ہماری سورہ مائدہ آیت نمبر 98 چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں شان ایک ساتھ جلوہ نما ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی کس شان سے متعلق ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو کس سلوک اور کس برتاؤ کا مستحق بنا رہے ہیں، اللہ کی سزا کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا۔ اسی کی ترجمانی یہ آیت کریمہ کر رہی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 98 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں شانیں ایک ساتھ جلوہ نما ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس شان سے متعلق ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو کس سلوک کا مستحق بنا رہے ہیں، اس کی سزا کا مستحق بنا رہے ہیں یا اس کی رحمت اور مغفرت کا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 99 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس طرح کی آیت ماقبل میں بھی گزر چکی ہے اور ترجمے سے ہی وضاحت سمجھ میں آ رہی ہے، الگ سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی جب رسول نے پیغام پہنچا دیا تو ساری ذمہ داری اب ہمارے اوپر لازم اور عائد ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 100 کی طرف۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث۔ یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 100 بڑی ہی اہم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ ضابطہ ہے، پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ فلو اعجبك کثرت الخبیث، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں اچھی لگے، ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو۔ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے،
چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں اچھے لگے۔ یہ بہت اہم ضابطہ ہے۔ اور دیکھیے، کیونکہ انسان تو یہی چاہتا ہے، انسان کی تو یہی تمنا ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہر شے کی کثرت ہو، ہر چیز کی کثرت ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا ہوا مال جس قدر بھی ہو خبیث اور ناپاک ہی ہے، بے شک چاہے اس کی چکا چوند ہماری آنکھوں کو حیرت میں ہی کیوں نہ ڈال رہی ہو، مگر اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا ہوا مال جس قدر بھی ہو خبیث ہے، ناپاک ہے، بے شک چاہے اس کی چکا چوند ہماری آنکھوں کو حیرت میں ہی کیوں نہ ڈال رہی ہو، مگر حقیقت میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ایک قول کے اندر اسی کو بیان کیا ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ دیکھیے، آیت میں دو لفظ لائے گئے، ایک خبیث اور ایک طیب۔ اس آیت میں خبیث اور طیب کا لفظ لایا گیا ہے۔ عربی زبان میں طیب اور خبیث یہ دو الگ الگ دو متقابل الفاظ ہیں۔ طیب ہر چیز کے عمدہ کو اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہا جاتا ہے۔ طیب ہر چیز کی عمدگی، ہر چیز کے عمدہ کو، اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے اور طیب سے مراد حلال اور پاک ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے اور طیب سے مراد حلال اور پاک ہے۔ اب دیکھیے آیت کا مطلب یہ سامنے آئے گا کہ اللہ کے نزدیک بلکہ ہر عقل سلیم کے نزدیک پاک اور ناپاک، حلال یا حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ پاک اور ناپاک یا حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، اور اس جگہ لفظ خبیث اور طیب اپنے عموم کے اعتبار سے حرام اور حلال مال و دولت کو بھی شامل ہے، اسی طرح سے اچھے برے انسانوں کو بھی شامل ہے، اور اسی طرح سے بھلے برے اعمال اور اخلاق کو بھی شامل ہے۔ تینوں باتیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کی جو الفاظ ہیں وہ عام ہے۔ اس جگہ لفظ خبیث اور طیب اپنے عموم کے اعتبار سے حرام اور حلال مال و دولت کو بھی شامل ہے، اچھے اور برے انسانوں کو بھی شامل ہے، اسی طرح بھلے اور برے اعمال اور اخلاق کو بھی شامل ہے۔ مطلب آیت کا واضح ہے کہ کسی عقل سلیم کے نزدیک نیک اور بد، بھلا اور برا یہ برابر نہیں ہوتا۔ یہ ایک فطری قانون ہے، انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ اچھے کو اچھا کہے، برے کو برا کہے۔ اسی فطری قانون کے مطابق اللہ کے نزدیک بھی حلال اور حرام، پاک ناپاک چیزیں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اچھے اور برے اخلاق برابر نہیں ہیں، اسی طرح سے نیک اور برے انسان برابر نہیں ہیں۔ حرام اور پاک، حلال اور حرام، پاک ناپاک چیزیں برابر نہیں، اسی طرح اچھے اور برے اخلاق برابر نہیں، اسی طرح سے نیک اور بد انسان برابر نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ ہے آیت کا وہ حصہ جس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ قول ہے جو کہ ابھی نقل کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت حیرت میں ڈال رہی ہو،
اور آس پاس اور ارد گرد میں خبیث اور خراب چیزوں کے پھیل جانے سے اور غالب آنے کی وجہ سے انہی کو وہ اچھا سمجھنے لگے ہیں، مگر یہ سراسر انسانی علم اور شعور کی کمی ہے، انسانی احساس کا قصور ہے، کیونکہ فطری قانون تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی ہے کہ اچھے کو اچھا برے کو برا کہا جائے۔ تو علامہ اقبال کے قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگرچہ دیکھنے والے کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت حیرت میں ڈال رہی ہو اور آس پاس ارد گرد میں خراب اور ناپاک چیزوں کے پھیل جانے سے یا غالب آ جانے کی وجہ سے انہی کو لوگ اچھا سمجھنے لگے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانی علم اور شعور کی کمی ہے، انسانی احساس کا قصور ہے۔ دیکھیے بعض مفسرین نے آیت کا شان نزول بھی بیان کیا ہے، اس سورہ مائدہ آیت نمبر 100 کا شان نزول بھی بیان کیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق بعض روایتوں میں ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی منع کر دیا گیا تو ایک شخص نے جس کا کاروبار شراب فروشی تھا، شراب بیچنا ہی تھا، اور اس کے ذریعے سے اس نے کچھ مال جمع بھی کر رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال جو شراب کے بزنس سے مجھے حاصل ہوا ہے اور میرے پاس جمع ہے، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا جنگ وغیرہ میں خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے نزدیک پھر بھی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک اور حلال چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ شخص ایسے تھے، ان کا کاروبار ہی شراب فروشی تھا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کچھ مال بھی جمع کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معلوم کیا، جب شراب حرام ہو گئی، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو گئی، تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال شراب کے بزنس سے مجھے حاصل ہوا ہے اور وہ میرے پاس جمع ہے، اگر میں اس میں سے اس کو کسی نیک کام میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو حج یا جنگ وغیرہ میں خرچ کرو گے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھے گا۔ اللہ پاک ہے اور حلال چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ حرام مال کی یہ توہین تو آخرت کے اعتبار سے ہوئی، اور اگر ہم گہری نظر سے معائنہ کریں اور سب کاموں کے آخری انجام کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی حلال اور حرام برابر نہیں ہوتے۔ حلال مال سے جتنے فائدے اور اچھے نتائج اور آرام اور راحت نصیب ہوتے ہیں وہ کبھی حرام مال سے حاصل نہیں ہوتے۔ کسی کو راس آئے نہ آئے، مسلمان کو تو حرام مال راس آتا ہی نہیں، وقتی طور پر چمک دمک نظر آئے گی لیکن اس کے نتائج بہرحال برے ہی نکلتے ہیں۔ معرف القرآن میں ہے کہ تفسیر در منصور نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے، تفسیر در منصور میں ہے، اور انہوں نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تابعین کے زمانے کے جو خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبد العزیز، جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پچھلے زمانے کے عمرا کے لگائے ہوئے ناجائز ٹیکس بند کر دیے، اور جن لوگوں سے
ناجائز طور پر مال لیے گئے تھے وہ ان کو واپس کر دیے گئے، تو سرکاری خزانہ یعنی بیت المال خالی ہو گیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو پچھلے زمانے کے امراء سے جو ناجائز ٹیکس لگائے ہوئے تھے ان کو بند کر دیے، اور جن لوگوں سے انہوں نے ناجائز طور پر مال لیا تھا وہ بھی واپس کر دیے گئے، تو سرکاری خزانہ یعنی بیت المال خالی ہو گیا اور آمدنی بھی بہت محدود ہو گئی تھی۔ تو ایک صوبے کے گورنر نے ان کی خدمت میں ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ بات تحریر کی کہ بیت المال کی آمدنی بہت گھٹ گئی ہے، ہمیں فکر لاحق ہو گئی ہے کہ حکومت کے کاروبار اب کس طرح سے چلیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں یہی آیت یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 100 تحریر فرما دی۔ اس میں فرمایا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك کثرت الخبیث، کہ خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ردی خراب مال کی کثرت تمہیں مرعوب ہی معلوم کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی چمک دھمک تمہیں حیرت میں ہی کیوں نہ ڈال رہی ہو۔ پھر یہ آیت تحریر کرنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم اور ستم کے ذریعے سے جتنا خزانہ بھرا تھا، ظلم اور ستم کے ذریعے سے جتنا خزانہ بھرا تھا، تم اس کے مقابلے میں عدل و انصاف قائم کر کے اپنے خزانے کو کم کر لو، اور کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری حکومت کے کام اسی مقدار سے پورے ہوں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کمی کو پوری کریں گے۔ اب دیکھیے اس سے ضابطہ بھی نکل آیا کہ اعداد اور شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں، اعداد شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں، کثرت اور قلت سے یعنی کسی چیز کی کثرت اور کسی چیز کی کمی سے کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ ضابطہ یہ نکلا، یہ معلوم ہوا کہ اعداد و شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں، کثرت اور قلت سے کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ انسانوں کے سر پر ہاتھ شمار کر کے 51 ہاتھوں کو 49 ہاتھوں کے مقابلے میں سچائی کا معیار نہیں کہا جا سکتا، اور اس سے آگے اگر دنیا کے ہر طبقے کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو ساری دنیا میں بھلائی کی مقدار کم اور برائی کی تعداد کثرت سے نظر آتی ہے۔ اس سے آگے دنیا کے ہر طبقے کی حالات پر ہم نظر ڈالیں تو ساری دنیا میں بھلائی کی مقدار کم اور برائی کی تعداد میں کثرت نظر آتی ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر، تقوی، طہارت، دیانت اور امانت کے مقابلے میں فسق و فجور، عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم و ستم، علم کے مقابلے میں جہالت، عقل کے مقابلے میں بے عقلی کی کثرت نظر آتی ہے۔ عام طور سے اس سے اس بات کا یقین لازم ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کی کثرت اور زیادتی اس کے اچھے اور حق ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کی اچھائی اور بہتری اس چیز کی یا اس جماعت کے ذاتی حالات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتی ہے۔ حالات اور کیفیات اچھی ہیں تو وہ اچھی ہے، اگر وہ بری ہیں تو بری ہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید نے اسی حقیقت کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، بتلایا ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 100 کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی چیز کی تعدادی کثرت کا مرعوب ہونا یا کثرت کو قلت کے مقابلے میں حق اور سچ
سمجھ لینا یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے۔ اس سے عقل والوں کو مخاطب کر کے ان کو اس غلط رویے سے روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاتقوا اللہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کر سکو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو۔ دیکھیے ابن کثیر نے ثعلبہ الانصاری کی ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بہت سا مال عطا فرمائے۔ انہوں نے اس بات کی دعا کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرو وہ اس کثیر مال سے اچھا ہے جس کا تم شکر ادا نہ کرو۔ بس اے عقل والو خدا سے ڈرو، حرام سے بچو، حلال پر قناعت اور صبر کرو، شاید کہ تم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکو۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس آیت نے ایک عجیب و غریب حقیقت کا انکشاف کیا ہے، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ جو کثرت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی چمک دمک دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جاؤ، مرعوب ہو جاؤ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چمک دمک ہے وہ کچھ پلوں کے لیے ہے، لیکن جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور آخر کار انجام کے اعتبار سے یہی بہتر اور درست ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔